ना तू बार बार क्यों बोल रहा है? प्यारा बच्चा है। आजान को मैंने नया जोड़ा पहना है। आज ईद का दूसरा दिन है। नाज़लान नो नो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरी भाभी का कमरा है और ये अजलान जो है ना इधर खुश है। अच्छा अच्छा, नहीं खुश हो? हंसो थोड़ा सा, स्माइल करो, ऐसे करो। हम लोग जा रहे हैं अभी अम्मी के कब्रिस्तान। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। का कॉल आ रहा है कि हम चलते हैं अम्मी के कब्रिस्तान और अजलान भी रेडी हो गया है। आज मैंने ना कपड़े चेंज नहीं किए, इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी, एलर्जी थी। तो आज बस हम घर में ही थे, मैं और मेरी बहन, बस कुछ भी नहीं किया क्योंकि तो भाभी का ऑपरेशन हुआ, सिजेरियन, उसकी बेटी पैदा हुई है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं, आधा पार्ट ना मैंने कल बना दिया था। मैंने कहा चलो ये सारा ना मैं एक दिन में डाल दूँगी। मेरी भाभी जो है ना, घर में कोई नहीं है, मेरे भाई चले गए हैं दुबई और बस मेरे अब्बू होते हैं, भाभी होती है। भाभी अब फ़िलहाल अपनी अम्मी के घर है क्योंकि हम भी दोनों बहनें इस्लामाबाद में होती हैं, तो उसकी खिदमत वाला कोई नहीं होता। तो कल हम गए थे, सारी ईदी वीदी हम उनको दे के गए हैं। मिसला जो मेरी भतीजी है उसको भी सारा खर्चा वर्चा दिया। इतनी खुश थी, हम जब आ रहे थे ना वो इतनी रो रही थी ना, सुबह तक रो रही थी, हमें याद कर रही थी कि पोपो पोपो बहुत ज़्यादा हम लोगों से प्यार करती है। और बस अभी हम जा रहे हैं अम्मी के खबर पे। तकरीबन पूरा 1 साल हो गया कि अभी के खबर पे नहीं गए, अभी जा रहे हैं क्योंकि हम इस्लामाबाद होते हैं और भाई भी नहीं है, दुबई में गए हुए। अबू घर पे अकेले होते हैं फ़िलहाल, जब से भाभी का ऑपरेशन हुए, क्योंकि वो अपनी अम्मी के घर होती है तो खिदमत वाला कोई नहीं होता ना। फिर उसकी अम्मी भी बेचारी घर संभालती है, उनकी भी तबीयत बेचारी की सही नहीं होती, तो फिर वो भी मतलब पक्का इतना नहीं सकती। तो अभी हम जा रहे हैं, ये वजह थी कि मेरी भाभी घर पे नहीं है। और ये देखिए फ्लावर, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं, ये कलियाँ देखें। और ये अभी शाम का टाइम है। आज पूरा दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। ये देखें मनी प्लांट, बहुत ज़्यादा प्यारे फ्लावर वो है, पौधे वगैरह। और ये मेरे हस्बैंड घर से बाइक ले आए थे अपने घर से, भाई की बाइक, तो मेरे ख्याल से उधर है ड्राइंग रूम में। तो अभी हम चलते हैं, फिर आ गए हैं हमारे पीछे। और इन दोनों को देखो, इन दोनों ने भी कपड़े चेंज किए। नहीं, ये ना अफनान लड़ता है ओबान के साथ, मेरे भांजे के साथ। ये बड़ा शरीफ है। नहीं अफनान, नहीं नहीं नहीं, इसको देखो, इसको देखो, ये देखो ना अफनान, नहीं नहीं नहीं। सालन बना दिया इस टाइम है, रात को 9 बजे गैस चली जाती है। ये देखो मेरी बहन ने ना भिंडी बनाई है, ये देखिए इतनी ज़बरदस्त भिंडी बनाई है ना। तो किचन भी हम लोगों ने सारा नीट और क्लीन कर दिया था। बच्ची आई थी, उस पर सारा काम किया, काम वाली बच्ची आई थी। चलो चलते हैं। तो क्योंकि इतना बड़ा घर है, सारा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। सैन तो खैर वॉश नहीं किया, बाकी सब कुछ साफ़ किया है, वॉशरूम साफ़ किया है, सब साफ़ कर दिया मैंने, इसलिए तेज़ाब डाला था। ये मेरे अबू का वॉशरूम सॉरी, आज ईद का दूसरा दिन है और सब ऐसे पड़ी हुए हैं। कमरा भी सारा साफ़ कर दिया। क्या हुआ इस्लाम तो हर टाइम रहता रहता है। और ये ना मेरा ड्रेस देखो, ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी मैंने एक ड्रेस लिया, ये मैं आके दिखाऊंगी। उठो ना चलते हैं, शाबाश उठो उठो, नींद नहीं पूरी हो रही। बेड से ना इधर आ गए हैं कि मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और ये मेरी बहन लोगों का इतना बड़ा सारा बैग है। यहाँ पर हम लोग बस रास्ते में थे कब्रिस्तान के करीब, अम्मी के कब्रिस्तान जहाँ पे मेरी अम्मी का कब्र है, वहाँ पे हम जा रहे थे। ईद का दूसरा दिन था और बहुत ज़्यादा रश था, गांव से लोग आए हुए थे और माहौल इतना गर्म था मैं बता नहीं सकती। ये आलू बुखारे का शरबत बेच रहे थे और सारे मर्द थे, मतलब इन लोगों ने अजीब अजीब, ये देखो हार पहने हुए थे, अजीब महसूस हो रहा था, बिल्कुल गांव वाले थे। इन्हें समझ नहीं थी कि कब्रिस्तान के सामने से हम हट जाएंगे, ईद का दिन है, दूसरा दिन है, कोई आएगा कोई जाएगा, मतलब इनको कोई तमीज़ ही नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर हम ये कब्रिस्तान में इंटर हो गए थे। और जब मैं अम्मी के कब्रिस्तान आती हूँ ना तो एक सुकून सा मिलता है, ऐसे लगता है कि बस अम्मी को मैंने देख लिया, अम्मी के साथ गले मिल ली है।
تو بس یہ میری امی کے قبرستان ہے. یہاں پہ میری امی کے ساتھ میری امی کے ابو، میری امی کی امی، میری امی کے چاچا، بہن، کزنس، پوری فیملی سب میرے امی کے ساتھ ہے. تو پھر بس یہ دل اداس نہیں ہوتا کہ میری امی اکیلی ہے، مطلب اس کے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی قبر ہے. تو میں کہتی ہوں نا کہ جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں نا، وہی آپس میں یہی ہوتا ہے. جو اس دنیا میں رہ جاتے ہیں نا، ان کے لیے ایک تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے. ان کو مطلب سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ زندگی کیسے گزاریں گے. جو ہمارے پیارے گزر جاتے ہیں، پر پھر بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک صبر مل جاتا ہے. اور یہ دیکھیں سورج کیسے غروب ہو رہا ہے. اور آپ یقین جانیں، میں جب بھی یہاں پہ آتی ہوں نا امی کے قبر پہ، مجھے اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے نا. اور بس ایک دل دکھتا ہے کہ جب شام کی اذانیں ہوتی تھی نا، اس سے پہلے پہلے میری امی چاہے جہاں بھی ہوتی تھی نا، واپس اپنے گھر آ جاتی تھی. کہتی تھی کہ نہیں، میں نے اپنے گھر جانا ہے. مجھے اپنے گھر ہی پسند ہے، جیسے بھی گھر ہو، چاہے جھونپڑی ہو، تو مجھے اپنا گھر پسند ہے. میری بہن جو ہے نا وہ ختم کر رہی تھی، میری امی کے لیے تلاوت کر رہی تھی. اور میں جب آتی ہوں نا تو سچ بتاؤں، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. مجھ سے دعا ہوتی ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. ایسے اداس ہوتی ہوں قبر کو دیکھ کے، امی کے قبر کو دیکھ کے یقین نہیں آتا کہ میری امی کا قبر ہے. میں بتا نہیں سکتی. 5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری امی اس دنیا میں نہیں ہے. اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ یہاں نماز جنازہ ہوتی ہے. تو میں نے سوچا اس کی بھی میں آپ کو ویڈیو بنا دوں. یہ میری امی لوگوں کا اپنا قبرستان ہے. اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے نا ماشاء اللہ سے، کہ کیا بتاؤں. مطلب پورے جو ان کی فیملی ہے نا، یہ ان کا قبرستان ہے، ان کا اپنا مسجد ہے. یہاں پہ نا لوگ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. اور یہ جگہ نا کافی پیسفل ہے. میں سوچ رہی تھی کہ بس میں یہاں پہ نا رہ جاؤں. بس پھر یہاں پہ نا ہم جا رہے تھے کیونکہ بہت زیادہ مرد تھے اندر قبرستان جا رہے تھے، گھس رہے تھے. ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی روڈوں پہ، پولیس سے بچ رہے تھے تو قبرستان میں چھپ رہے تھے. پھر بس یہ ہم روانہ ہو گئے گھر کے لیے، اور بس کچھ ہی ٹائم میں گھر پہنچ جائیں گے. یہاں پہ بنٹی کھا رہا ہے، اسے ہم لوگوں نے بنٹی دیا، یہاں پہ بنٹی کھا رہا ہے. اور یہ دیکھیے میری بھابھی نے اتنا پیارا ریک لیا، مجھے بہت پسند آیا ہے. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم گھر چینج کریں گے تو ایسے ریک لوں گی. اور یہ دیکھیں جی بھائی صاحب ہم لوگ آ گئے ہیں گھر. اور آج نا ہم ریڈی نہیں، گھر میں بھائی بھی نہیں ہے، بھابھی بھی نہیں ہے، تو اچھا نہیں لگ رہا. ویسے ہم جب عید پہ آتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں تو مزہ آتا ہے. بھابھی بیچاری اس بار بیمار ہے. جب ہم کل گئے تھے نا اس کے پاس، وہ اتنی رو رہی تھی نا، اتنی ہماری رو رہی تھی. کہتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، بہت زیادہ. مطلب ہم اس کی عزت کرتے ہیں، وہ ہماری عزت کرتی ہے. اور مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق بہت ماشاءاللہ بہتر ہے. اور بھائی بیچارہ نہیں ہے. میں آپ کو دکھاتی ہوں، ہمیں بھائی 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. کہاں سے پتہ ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ نا بھائی ہمیں بلا رہا ہوتا ہے. صبح میں اٹھی ہوں، مجھے کہتا ہے بشرا بشرا. میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ مجھے کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں. تو دیکھا یہ کیمرہ نا میرے ابو کے لیے لگائے ہوئے، ایمرجنسی میری بھابھی کے لیے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جائے تو بس کھڑے ہو کے یوں ہاتھ ہلائے یا کچھ بھی نہ. کیونکہ میرے بھائی کو نا موبائل میں سارا ایکسیس ڈالا ہوا ہے اس کا. اور اب میری بھتیجی بھی نہیں ہے، اس کے بغیر گھر بہت سونا سونا لگتا ہے. یہ دیکھو اس کا جھولا، اس کی گاڑی، انہیں میں دیکھتی ہوں تو مجھے اس کی یاد آتی ہے. بیچاری سارا دن اس پہ بیٹھی ہوتی ہے. اذلان جب آتا ہے نا اس کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو، وہ کہتی ہے مجھے تو. اور یہ اس کا جھولا ویسے یہ پڑا ہوتا ہے. جب اذلان بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اس اذلان کے ساتھ ضد کرتی ہے کہ میں نے بھی بیٹھنا ہے. اور بس یہ مالٹے کا ذائقہ پتہ نہیں بدل گیا ہے. یہ ہم لائے تھے اور اس کا ذائقہ ہی نہیں ہے. اوف یہ دیکھو نا، جیسی وہ کیا ہے ادھر. خربوزے بھی ابو لائے تھے اور یہ مالٹے بھی. تو میرے ابو ہم جب بھی آتے ہیں نا، پھر میرے ابو ہمارے کچھ نہ کچھ لاتے ہیں. میرے ابو یہ دیکھے کمرہ دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ٹھنڈ ہے. میرے ابو بیمار ہوتے ہیں، بس جب دل تنگ ہوتا ہے نا تو ادھر چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور ہسبینڈ اور بہنوئی جو ہے نا وہ لوگ چلے گئے ہیں. تو میری بہنوئی نے کسی سے ملنا تھا تو وہ لوگ ادھر چلے گئے اور ہمیں بس گلی میں ڈراپ کر دیا، ہم آ گئے. اور ابھی میری بہن جو ہے نا بس اس نے بھنڈی بنا دی ہے. اور مطلب میں اور میری بہن نا بس صرف کوکنگ کا کام کرتے ہیں. باقی جو کام والی بچی ہیں نا وہ آتی ہیں، سارا گھر صاف ستھرا کر کے ہر ایک چیز کر کے چلی جاتی ہیں. تو ہم لوگوں نے انہیں کل بھی بلائی. میری بہن اس کے لیے اتنی پیاری عیدی لائی تھی، چھوٹے کچھ بینگل وغیرہ اور ایئر رنگ. بہت خوش تھی. اور بس ابھی جو ہے نا میں یہاں پہ تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں، بہن کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہوں. یہ دن پھر نہیں آتے، بہت کم آتے ہیں. تو میرا یہ آئی فون 15 اس کو میں چارجنگ پہ لگاتی ہوں.
تو میرا بیٹا ہنس رہا تھا کہ مما کسی کے پاس ایک آئی فون نہیں ہوتا، آپ کے پاس دو ہے، آئی فون 15 اور آئی فون 16۔ میں نے کہا ویسے تو اللہ پاک کی مہربانی ہے، کرم ہے کہ بس مجھے ان چیزوں سے نوازا ہے الحمدللہ۔ سختی کے بعد ہی نرمی ہوتی ہے۔ بس میں اس کو چارجنگ پہ لگاتی ہوں، ٹھیک ہے، ایسے میں نے پکڑنا ہوتا ہے موبائل، ہمیشہ میں ایسے پکڑتی ہوں، میں آتی ہوں، تو میں نے ابھی اس طرح پکڑنا ہے موبائل۔ اب میں چلتی ہوں، بس موبائل رکھتی ہوں، میں بار بار کہوں چلتی ہوں۔ آج بالکل دل نہیں ہو رہا، کل جب ادھر جاؤں گی نا نعمان کی امی روئی ہے اپنی سسرال، تو پھر اچھا ایسا ریڈی ہوں گی نا۔ میں نے کہا کل میں ادھر بھی ایک رات کر لوں، وہ بھی پھر بیچاری ہماری پیچھے خفا ہوتی ہے، اس کے لیے بھی پھر دل دکھتا ہے۔ وہ بس مطلب ایک میری نند ہے ادھر، وہ بھی اداس ہوتی ہے ہمارے پیچھے، اور میری ساس اور یہاں پہ میرے ابو، یہ 3 بندے ہیں جو مطلب ہمیں مس کرتے ہیں، پھر ان کے لیے دل دکھتا ہے۔ تو پھر میں دونوں سائڈ پہ ٹائم دیتی ہوں، ابو کو بھی اور انہیں بھی، دونوں کو برابر۔ میں نے کہا کہ کیونکہ میری ساس بھی بیچاری بری ہے نا، دل اداس ہوتا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ تو بس میں نے کہا دونوں اب ادھر آؤں گی تو مجھے پھر ان کی فکر ہے، دل دکھ رہا ہے ان کے لیے بہت زیادہ کہ وہ لوگ ہمیں مس کرے ہوں گے، اذلان کو، مجھے، کیونکہ ہم جاتے ہیں نا تو بہت زیادہ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، میں بتا نہیں سکتی۔ ہم جب گئے تھے نا تو میری ساس بہت زیادہ بیچاری ہیپی تھی، بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ بندہ نا جو مسافر بچے ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے دل بہت زیادہ اداس ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ ٹائم گزارا ہے۔ میں خود باہر ہوتی تھی، میرا بھائی جب باہر ہوتا ہے تو مطلب یہ ٹائم ہم پہ خود بھی گزرا ہے، اور اس بار بھابھی بھی نہیں ہے تو ہم لوگ بھی بھابھی کو بہت یاد کر رہے ہیں۔